أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے جس کو زمین اگاتی ہے، اور ان کی ذات کے اندر بھی جوڑے بنائے، اور ان چیزوں کے جس کو وہ لوگ نہیں جانتے. ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. مرد اور عورت کا جوڑا ہے، جانوروں کا جوڑا ہے. ایسے سبزیوں میں بھی جو زمین سے اگتا ہے اس میں بھی میل اور فیمیل ہے. اسی طرح سے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ان چیزوں کے جس کو وہ نہیں جانتے. یہ دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے. دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے. نہیں جانتے. یہ دوبارہ جب اللہ لائے گا میدان محشر میں تب پتا چلے گا کہ یہ دنیا کے مقابلے میں دوسری دنیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. دنیا میں ایسی چیزیں آتی رہے گی جس کو حضرت انسان نہیں جانتا ہے. انسان اپنی قدرت کی ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کون جان سکتا ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ دنیا زمین کے اوپر چلنے والے اتنے جانور ہیں کہ جتنا انسان کو پتا نہیں کہ کتنے کے نام نہیں جانتا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جس کی انتہا معلوم نہیں ہو سکتی. ایک ہے نفس کی شرارتیں. نفس کی شرارتیں، نفس الگ الگ طریقے سے آتا ہے. آدمی کے ساتھ جو کھیلتا ہے اس کا نفس، اس کی شرارتیں کوئی انتہا نہیں. وخداع ابلیس، ابلیس کے جو دھوکے ہیں، ابلیس کی جو چالیں ہیں اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. وثواب اہل الجنہ، جنت والوں کا بدلہ کیا ہوگا اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں معلوم کر سکتا. وعقاب اہل النار، اور جہنمیوں کا جو سزا ہوگی اس کا بھی کوئی انتہا کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کی کیا انتہا. اب آگے کی جو آیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. رات جس کے اندر میں اور آپ سب زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی. یہ جو مجھے نہیں مانتے، اللہ کو جو نہیں مانتے، وہ اگر غور کر لے رات کے اندر تب بھی خدا تک پہنچ سکتے ہیں. وآیۃ لہم اللیل، کیسے نشانی ہے؟ نسلخ منہ النہار، ہم اس کے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں. رات کو اللہ تعالیٰ نے نشانی میں بتلایا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی تو زمین کی باتیں چل رہی اور اب رات کی بات آ گئی تو دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو زمین جگہ کا نام ہے اور رات ٹائم کا نام ہے. یوں کہیے کہ پہلے مکان کی بات تھی، اب زمان کی بات ہو رہی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رات تاریخ، زمین تاریخ چیز ہے. زمین کے اندر تاریخی ہے، صاف نہیں ہے زمین، وہ کالی چیز ہے. اور رات بھی کالی ہے، تو ان دونوں کی مناسبت ہے.
تو پہلے مکان کا تذکرہ ہوا، اب زمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی جوہر مکان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی بھی چیز ہے کہیں نہ کہیں جگہ پہ تو ہوگی، اس کو جگہ کی ضرورت پڑے، اور کوئی عرض ایسی نہیں جس کو زمانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ عرض کے معنی ہے جو دوسرے پہ رہ سکتی ہے، جو کوئی سیاہی ہے، وائٹنیس ہے، ریڈ ہے، یہ جو کچھ کلر ہے وہ کسی پہ قائم ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی زمانے میں تو قائم ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر رات کا تذکرہ کیا، دن کا تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ ٹائم کے اندر اور زمانے کے اندر جیسے رات آتی ہے، ایسے ہی دن بھی تو آتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رات کو سکون ہوتا ہے، رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگوں کی چہل پہل، شور شرابہ، آواز سب ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ سو جانا اور مر جانا کیا ہے؟ دونوں برابر ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کو صبح میں سورج اٹھاتا ہے، یعنی سورج ہوتا ہے تو لوگ پھر دن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ مر جائیں گے تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ تو چھوٹی نیند کے بعد اللہ اٹھاتا ہے تو بڑی نیند کے بعد بھی اللہ اٹھائے گا، سمجھے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اس کو اللہ بتلا رہے ہیں۔ تو رات کو زیادہ تعلق ہے موت کے ساتھ، اور موت رات کے بعد صبح ہوتی ہے تو اس کو زیادہ تعلق ہے قیامت کے ساتھ، کہ جب قیامت آئے گی لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کے بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، رات کو جاؤ تو سوئے ہوئے ہیں، صبح ہو تو وہاں مارکیٹ لگی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، شور شرابہ۔ قیامت میں ویسا ہی تو ہوگا کہ لوگ اپنے قبروں سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ تعلق ہے ان دونوں میں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اصل رات ہے، اصل دن نہیں ہے۔ قرآن نے وہ ورڈ یوز کیے ہیں، نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ یہ دن تو ایک قسم کی چادر ہے جو لگی ہوئی ہے رات کے اوپر، جب وہ اللہ تعالیٰ چادر کو کھینچ لیتا ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ سلخ کا لفظ استعمال کیا۔ سلخ کہتے ہیں چمڑا نکالنا، جانور کا چمڑا نکالنا، عربی میں سلخ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب چمڑا نکل جاتا ہے تو اندر کا سب چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جو گوشت پوشت جو کچھ بھی ہے باڈی کے اندر، تو اصل تو چمڑا نہیں ہے، اصل تو اندر کی چیز ہے۔ ایسے ہی اصل رات ہے، اصل دن نہیں ہے۔ دن تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضا کے اندر ایک روشنی لگا دی، ہو گئی روشنی، اس روشنی کو اللہ ایسے کھینچ لیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رات کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کا نام شراحیل ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک لکڑی یا ایک کوڑا کالے کلر کا لیتا ہے اور مغرب کی طرف اس کو لٹکا دیتا ہے۔ مغرب کدھر ہے؟ ادھر ہے، تو وہ ایسے لٹکا دیتا ہے۔ جب لٹکا دیتا ہے سورج اس کی طرف دیکھتا ہے تو فوراً ڈوب جاتا ہے، سورج فوراً چلا جاتا ہے، غروب ہو گیا۔ جب سورج ڈوبا کہ رات آ جاتی۔ اب یہ فرشتے کے پروں کے نیچے سے تاریکی پھیلتی چلی جاتی ہے ادھر کی طرف، سورج اگتا ہے اس طرف چلی جاتی ہے۔ پھر
جب طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، صبح ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ جس کا نام ہراہیل ہے، دوسرا ایک کوڑا لے کے سورج کے طلوع ہونے کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کو حکم ہوتا ہے، وہ کوڑا دکھاتا ہے، سورج دیکھتا ہے کہ فوراً نکل آتا ہے، اب سورج نکل گیا۔ دیکھو ایک بات، مانو یا نہ مانو، یہ بات ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں دکھتا نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، کیونکہ جتنی باتیں آج تک کہی جا چکی، قرآن کی، حدیث کی، سائنس اس کو اوپن کر رہی ہے، سائنس اس کی رہبری میں چل رہی ہے۔ کس کی رہبری؟ قرآن کی رہبری میں سائنس چل رہی ہے۔ سائنس کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ سے لے کے آئے ہو یہ لوگ، یہ تو قرآن کی خادمہ ہے، سائنس خدمت کر رہے۔ تو وہ فرشتہ جو سورج نکلتا ہے اس طرف سے، اس نے جو کوڑا دکھایا ہے، اس کے بازوؤں سے، اس کے پر سے روشنی پھیلنا شروع ہوتا ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے، پھر روشنی چھا جاتی ہے۔ اب رات افضل ہے کہ دن افضل ہے؟ رات افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رات افضل ہے، اس لیے کہ رات کے اندر راحت ہے، سکون ہے، آرام ہے، اور سکون اور آرام کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ بھئی جنت میں تو راحت ہوگی، اور دن کے اندر بھاگ دوڑ ہے، روزی کمانے کی فکریں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ تو جنت والی چیز اچھی ہے، لیکن یہ تو اپنی جگہ پر یہ بعض بزرگوں کی رائے ہے۔ صاحب روح البیان نے یہ نقل کیا ہے کہ اگر دیکھنے جاؤ تو رات کا وقت پریشانی کا بھی ہے، شیاطین راتوں کو اپنے کام کرتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں اپنے جو جادو ہے اور اوجا گری کا جو کام کرنے والے ہیں وہ سب رات کے وقت کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو کیا کہا گیا؟ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ، کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ سونے جاؤ تو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لو، چار کل پڑھ لو، شیطان تمہارے کو چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے سامان بتلائے۔ یہ رات کا وقت پریشانیوں کا وقت ہے، اور صاحب روح البیان نے یہ بھی لکھا کہ رات جب آ جاتی ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، اور قرآن نے اس کو اچانک آنے سے بیان کیا۔ ان کے لیے نشانی رات ہے، ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، اچانک وہ لوگ تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اچانک کی جو بات کہی ہے وہ اس لیے کہ بغیر کسی مہلت کے دم سے آ جاتی ہے، ادھر ڈوبا سورج کے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات بہت جلدی چلی بھی جاتی ہے۔ خوشی کے جو دن ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ خوشی کا جو وقت ہوتا ہے بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کے باتو باشم یک سالہ ہست روزے، وہ آدم کے بیتو باشم یک لحظہ ہست سالے۔ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے شاعر کہ جب تو اے میرے محبوب میرے ساتھ میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا ایک سال تو ایک دن کے برابر لگتا ہے، اور جب تو نہیں ہوتا تو میرے لیے ایک گھڑی بھی ایک سال کے برابر لگتی ہے۔ ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے،
دن عیش کے گزر جاتے ہیں، گھڑیوں میں کیسے؟ تو بس یہ تو رات کی اور دن کی بات ہے۔ باقی بعض بزرگوں نے بتلایا کہ رات کا وقت مخلصین کی عبادت کا وقت ہے، کیونکہ اس میں ریاکاروں کے لیے کوئی سامان نہیں ملتا۔ ایک آدمی رات میں اپنے گھر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چپکے چپکے تسبیح پڑھ رہا ہے، کس کو پتا؟ تو رات کے اندر اخلاص والوں کا کام ہے، اور دن کے اندر ریاکاری دکھلاوا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے اوپر وحی بھیجی کہ جو آدمی میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو مجھ سے الگ ہو کے سو جاتا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ جھوٹا ہے وہ اس لیے کہ کیا ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے میرے دوستوں، تو ہمیں رات کو کچھ وقت خدا کے لیے نکالنا چاہیے۔ صبح میں جلدی اٹھ کے تہجد کے اندر 2-4 رکعتیں پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی نشانی رات کو بتلایا، اور رات کو اس طرح سے بتایا کہ ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ تاریکی میں چلے جاتے، تو اصل رات ہوئی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے یہاں ہماری جو تاریخ چینج ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سے چینج ہو جاتی ہے۔ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتے ہیں۔ ابھی جو رات آنے والی ہے وہ جمعہ کی رات ہوگی، وہ جمعرات کی نہیں رات ہے، اس لیے کہ اس کی رات تو کل چلی گئی۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے یہاں رات کو 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور رات تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں بتایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے، وہ زبردست علم والے خدا کا انداز ہے۔ دیکھیے، سورج چلتا ہے، سورج چلتا ہے۔ یہاں سے سائنسدانوں نے اب کہنا شروع کیا کہ سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، تو دھرتی بھی چلتی ہے، یہ اب کہہ رہے ہیں سورج چل رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن کی چادر کو ہم کھینچ لیتے ہیں تو وہاں رات ہو جاتی، وہاں رات ہو جاتی ہے، تو اب اس کا سبب بتلا رہے ہیں۔ اس کو کیوں ذکر کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے دن کی چادر کھینچ لینے کی جب بات کہی تو کوئی یوں سوچ سکتا تھا کہ یہ تو سورج دن کرتا ہے، دن تو سورج لاتا ہے، وہ آتا ہے تب تو دن ہوتا ہے، باقی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یاد رکھنا، تو سورج تو دیکھ رہا ہے لیکن سورج کے نظام کو تو نہیں جانتا کہ وہ کیسے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں نقل کی، کہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سورج ڈوب گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے، اتدری این تذهب هذی، تجھے پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ڈوب گیا نہیں، کہاں جاتا ہے پتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جا رہا ہے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے، وہ سجدہ کرے گا، پھر اللہ سے اجازت مانگے گا کہ یا اللہ اب میں طلوع ہو جاؤں،
اس کو اجازت مل جاتی کہ اچھا جا طلوع ہو جاتا تو پھر ادھر سے طلوع ہو جاتا، اور قریب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، قبول نہیں کیا جائے، وہ اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، کہا جدھر سے آیا تھا وہیں چلا جا، تو کہاں سے آیا تھا؟ وہ مغرب میں جا کے سجدے میں جاتا ہے نا، تو پھر مغرب سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا آدھے تک آ کے پھر واپس چلا جائے گا۔ یہ تو روایت میں نہیں ہے، دوسری روایتوں میں ہے، وہ سمجھ لو کہ وہ دن اب ختم، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اس کے بعد، اور اس کے بعد ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد ایمان بھی قبول نہیں۔ کوئی آدمی اسلام میں کہا کہ نہیں اب تو تم نے دیکھ لیا اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی جو نشانی قیامت کی نشانی بتلائی تھی، ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، ایمان بالمشاہدے کا اعتبار نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کتاب کو نہیں اترتے نہیں دیکھا، پھر بھی ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سورج کے چلنے کو بتلایا، اور یہ بھی بتلایا لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ ہے کہاں، اور کون سا ٹھکانہ، زمانی ٹھکانہ یا مکانی ٹھکانہ؟ سورج جا تو رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ دیکھو پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج کو یہاں لٹکا دیا گیا ہے پہلے آسمان کے اوپر، ایسا نہیں۔ دنیا گول ہے، زمین کیسی ہے؟ گول ہے۔ کیسی گول ہے؟ گیند کی طرح گول ہے، گیند کی طرح، ایسی سپاٹ نہیں ہے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی سپاٹ ہوتی تب تو پھر رات اور دن سب جگہ سیم ہوتا، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ رات کے وقت میں پہنچنے کے قریب ہیں، تو کچھ لوگ ابھی انگلینڈ والے اٹھ رہے ہوں گے اور انڈیا والے ابھی دوپہر میں چل رہے، صبح میں ہوں گے، 9-10 بجے ہوں گے۔ یہ قدرتی نظام ہے، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے عقل انسانی حیران ہے کہ کیسا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں بتلا دیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ ایک تو ٹائم والا ہے اور ایک ٹھکانہ جگہ والا ہے۔ یوں سمجھ لو، زمانی اور مکانی کا مطلب یہ ہے سورج اپنا جو چکر کاٹتا ہے وہ ایک سال کے اندر 360 دن کے اندر وہ اپنا چکر کاٹتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سورج جہاں ایک جگہ سے آج نکلا ہے کل وہاں سے نہیں نکلے گا، کل وہ دوسری جگہ سے نکلے گا، 1 سال کے بعد وہاں سے نکلے گا۔ سورج جہاں ڈوبے گا تو آج جہاں ڈوبا ہے کل وہاں نہیں ڈوبے گا، وہ دوسری جگہ۔ تو سورج اپنا چکر پورا جو کاٹتا ہے وہ 360 دن کے اندر کاٹتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، بعد میں بتاتا ہوں۔ تو 360 دن میں ایک تو بات یاد رکھو، ایک چکر اس کا صبح سے شام تک کا ہوتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے۔ دوسرا ایک چکر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو جو چکر لکھ دیا ہے وہ ایک چکر کاٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
جتنے ٹائم میں جتنی روشنی کے ساتھ اس کو نکلنے کا آرڈر دیا ہے اس سے 1 منٹ نہ پہلے نکل سکتا ہے نہ 1 منٹ بعد میں نکل سکتا ہے. اس کو جتنی روشنی دی گئی ہے نہ اس سے زیادہ وہ نکال سکتا ہے نہ اس سے کم کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ ایک مستقل نظام کے ساتھ اس کو مقرر کیا ہے. تو یہ ایک چکر اس کا 1 سال میں کٹتا ہے وہ بھی اس کا ٹھکانہ ہے. ہر روز جو چل رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے وہ اس کا 1 چکر ہے. اور 1 چکر یہ ہے کہ بیچ آسمان میں آنے کے لیے وہ چل رہا ہے. اس طرح کے اس کے مختلف قسم کے چکر ہیں. 12 برج ہے 12 برج. ان 12 برجوں کے اندر وہ ہر مہینے ایک برج کے اندر نکلتا ہے ڈوبتا ہے جس کی وجہ سے جب یہ بیچ میں آتا ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے. سائڈ پر رہتا ہے تو ٹھنڈی کا موسم. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس سے کہ سورج کا چکر لمبا ہو جاتا ہے دن لمبا ہو جاتا ہے. اور سردی کے جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس سے کہ اس وقت اس کا چکر چھوٹا رہتا ہے. خیر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. اور کیوں چل رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. اگر وہ ایک ہی جگہ سے نکلتا اور ایک ہی جگہ کے اوپر ڈوبتا تو پھر زندگی دوبھر ہو جاتی. جس جگہ سے نکلتا وہ جگہ جل کے خاکستر ہو جاتی وہاں کی زمین خلاص ہو جاتی. بھائی ایک جگہ پہ گرمی لگتی رہے کپڑے پر آدمی آئین کرتا ہے. آئین کرتے کرتے وہ کچھ آئین کو رکھ کے کپڑے پہ رکھ کے چلا گیا تو وہ آئین کیا ہو جائے کپڑا کیا ہوگا جل جائے گا. اس لیے کہ اس کو زیادہ ہیٹ مل جائے کپڑے کو اس کی طاقت سے زیادہ گرمی مل جائے. ایسے ہی سورج کے نکلنے کی جگہ اگر علیحدہ نہ ہوتی ایک ہی جگہ ہوتی تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی سائڈ سے نکلتا رہتا تو جن جگہوں کے اوپر سورج نہیں پہنچتا ان کا بڑا نقصان ہو جاتا. کیا نقصان ہوتا؟ زمین کو گرمی چاہیے تبھی تو وہ اگائے گی ہے. اس کے بغیر زمین تھوڑی اگائے گی. ٹھنڈک ہی ٹھنڈک رہے گرمی نہ ملے تو پھر زمین کی اگانے کی طاقت کہاں جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ درختوں کو نقصان ہوتا اور پھلوں کو نقصان ہوتا. اس کے پکنے میں سوکھنے میں جن علاقوں کے اوپر گرمی ہوتی ان کا فائدہ ہوتا رہتا اور جو دور ہوتے ان کا نقصان ہوتا رہتا. اللہ رب العزت نے اس کا چکر لگا دیا تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ملتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز اس کے لیے ایک جگہ طلوع کی رکھی ایک جگہ ڈوبنے کی رکھی تاکہ لوگ سست نہ پڑ جائیں. اگر ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رہے گی تو آدمی کا بدن ڈھیلا پڑ جائے گا کتنی بیماریاں پھیل جائے گی. اسی طرح سے دن ہی دن رہے گا رات ہی نہیں ہوگی تو بیدار رہتے رہتے نگاہیں خراب ہو جائے گی آنکھیں کھلی. جو آدمی رات بھر کام کرتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے ہے. لیکن وہ رات بھر کام کرتا ہے دن بھر سوتا ہے. تو اگر سورج ہی سورج رہتا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی. آدمی تھک جاتا دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جاتا. اور جہاں پہ روشنی روشنی ہوتی تو دوسری جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. ایک اور بات یہ ہے
کہ چاند کی رفتار تیز ہے اور سورج کی رفتار سست ہے. چاند کتنے دن میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے؟ 28 دن میں. 28 ڈیز 28 دن لگتے. جس دن وہ سورج اور چاند سامنے آ جاتے ہیں اس دن وہ چھپ جاتا ہے, چاند دکھتا نہیں. اسی لیے ہمارے جو بڑی عمر والے پرانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو دیکھنا چاند دکھا تھا کہ نہیں, تو کہیں نہیں دکھاتا تھا. کہا کہ پھر تو چاند دکھے گا. یوں یہ ان لوگوں کا جو ایک نالج ہے اور ایک اندازہ ہے, ایکسپیرینس ہے, اس کے لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں. تو چاند چھپ جاتا ہے. اس کے چھپنے کی یہ کہ اسے سورج کے سامنے آ جاتا ہے. وہ 28 دن میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. ہمارا مہینہ اس سے پورا ہو جاتا ہے. وہ تو اس کی رفتار تیز کر دی گئی ہے چاند کی, اور اس کی رفتار کو دھیرا کر دیا, اس لیے کہ ان دونوں کو پیداوار کے اندر ایک سے پھل پکتا ہے, ایک سے مٹھاس بنتی ہے. اس سے یوں مت سمجھو کہ یہ زمین اور آسمان کا جو کچھ بھی چکر چل رہا ہے وہ ایسے ہی ہے, وہ نکل رہا ہے ڈوب رہا نہیں. پورا نظام خدا کے ہاتھ میں, ایک منٹ ڈیلے نہیں ہو سکتا اور اللہ کے فیصلے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. سائنسدان پریشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے. جو کہا نا میں نے ابھی کہ سورج ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا, آج سائنس کہہ رہی ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ سورج بجائے ایسٹ سے ویسٹ سے نکلے گا. جب ادھر سے نکلے گا تو میرے بھائیوں میں نے جیسے کہہ دیا توبہ کا دروازہ بند, ایمان بھی قبول نہیں. اس لیے روزانہ سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو, پتہ نہیں کل صبح میں سورج کدھر سے نکلتا ہے. یہ سمجھ کے رکھو, اس کو سمجھ کے رکھو کہ ہماری صبح کس حال میں ہوتی ہے. اسے رات کے وقت اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر کے سویا کرو. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اللہ کا انداز ہے جو زبردست علم والا ہے. خدا کے علم کا میرے بھائیوں کیا ٹھکانا. یہ ترتیب ایسی چل رہی ہے کیا بتاؤں. میں تو کتاب دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. ان علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہے کہ سورج اور چاند ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی, ان کو شعور دیا. میں نے جیسے حدیث بتلائی کہ سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء تو فرماتے کہ وہ چل رہا ہے لیکن اللہ کے سجدہ کرتا رہتا ہوں. وہ میرے اور آپ کی طرح ہاتھ پاؤں گرا کے تھوڑی, ان کا سجدہ ان کے لیے ہر سے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. تو سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اب یہ سورج کے سامنے جو جو حصہ آتا جائے گا وہاں اجالا ہوتا جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ ڈوب کر سجدہ کرنے جاتا ہے, تو کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی ٹائم آتا ہے کہ جس کے اندر سورج کہیں بھی نہ ہو؟ علماء کرام نے اس لیے بتایا کہ بھائی وہ ہر حال میں جب اس کا ڈوبنے کا جہاں وقت ہوتا ہے وہیں اللہ کے سامنے وہ سجدے میں گر جاتا ہوں. خیر میرا اور آپ کا معاملہ ہم اپنے لحاظ سے سمجھنے جائیں گے, سورج کے معاملے کو تو بہت مشکل. اتنا ضرور ہے سارا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ ٹائم سے پہلے ٹائم کے بعد سورج بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, چاند بھی نہیں ہو سکتا. چاند کے بارے میں آئندہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ یقین نصیب فرمائے, قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.